اگر آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے تو ہر پاکستانی اسے مانے گا، ماننے پہ مجبور ہے۔ اس تمام کیمپین کے باوجود، اس سرتوڑ بیانات کے باوجود، اعلانات کے باوجود، پاکستان میں ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کو جس کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سامنا کر رہا ہے۔ کسی صوبے میں تھوڑی زیادہ کر رہا ہے، کسی میں تھوڑی کم کر رہا ہے، کسی میں بہت زیادہ کر رہا ہے۔ سندھ میں یقیناً بہت بری حالت ہے۔ ابھی پورا پاکستان گندم کا بحران، آٹے کا بحران سہ رہا ہے۔ سندھ میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری گوداموں سے جو سرکار نے گندم خریدی تھی وہ چوری ہو گئی۔ خود سرکار کے لوگوں نے مل کے چوری کی ہے، اور یہ کوئی 1-2 ہزار بوریوں کی، 1-2 لاکھ بوریوں کی بات نہیں ہے، یہ لاکھوں بوریوں کی بات ہے کہ جو چوری ہو گئی۔ اربوں روپے کی گندم جو ہے چوری ہو گئی، اور یہ معاملہ ابھی تک جاری تھا۔ حالیہ دنوں تک یہ معاملہ جاری تھا۔ اب جبکہ آٹے کا بحران چلا تھا اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں FIO کو رکھا ہے، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو رکھا ہے کہ سراغ لگاؤ کہ کس نے کیا ہے، لیکن معاملہ جڑ میں وہی ہے کہ کرپشن اور بے پناہ کرپشن، شفافیت دور دور تک نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں کیا ہوا اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہم نے دیکھا ہے، جو سندھ میں پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری گودام خالی ہو گئے، جہاں پہ گندم رکھی گئی تھی سب چوری ہو گئی یا ان کی جگہ بھوسا بھر دیا گیا۔ تازہ ترین واقعات پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی رپورٹ۔ ملک میں گندم اور آٹے کے شدید بحران کے باوجود سندھ حکومت کے سرکاری گوداموں سے گندم کی چوری کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ اندرون سندھ سرکاری گوداموں سے گندم کی 1.5 ارب روپے مالیت کی مزید 4.5 لاکھ بوریاں غائب ہو جانے کا نیا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ روز محکمہ اینٹی کرپشن نے فوڈ کنٹرولر کی رپورٹ پر ضلع جیکب آباد کے شہر گڑھی خیروں میں واقع محکمہ خوراک سندھ کے گوداموں پر چھاپہ مارا۔ اس چھاپے کے نتیجے میں انکشاف ہوا کہ اس سرکاری گودام سے گندم کی 1 لاکھ سے زائد بوریاں چوری ہو چکی ہیں، جن کی موجودہ مالیت 50 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ گودام بوریوں سے بھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اندر سے گندم غائب ہو چکی ہے۔ 170 بوری موجود ہیں جو گودام ہیں جو اصیل ہیں۔ اسان اطلاع موجب 1,18,525 بوری شاٹ ہیں۔ گوداموں میں جو گندم موجود ہے اس کا بڑا حصہ یا تو برباد ہو چکا ہے یا بوریوں میں بھوسی اور مٹی بھر دی گئی ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے چیف سیکریٹری سندھ کو ارسال کردہ اس نوٹ میں سندھ میں گندم کی چوری کے دوسرے بڑے نئے فراڈ کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ چیف سیکریٹری کو بتایا گیا ہے کہ محکمہ خوراک سندھ کے ضلع گھوٹکی میں واقع گوداموں سے کراچی والوں کے لیے بھیجی گئی گندم کی 3.5 لاکھ بوریاں کراچی پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی غائب ہو گئی ہیں۔ اس گندم کی مالیت 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ واضح رہے کہ 8 ماہ پہلے نیب اور محکمہ اینٹی کرپشن سندھ نے سرکاری گوداموں پر چھاپے مار کر تقریباً 20 ارب روپے مالیت کی گندم کی 40 لاکھ بوریوں کی چوری پکڑی ہے۔ یہ پس منظر ہے اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ تھوڑی سی بڑی ہے۔ یہ تھوڑی سی بڑھنے کی کہانی نہیں ہے، یہ تو پاکستان میں قیامت جو ہے وہ یہ قیامت ہے جو کہ پاکستان پر گر رہی ہے۔ گندم، آٹا، اس میں کرپشن، اسپتالوں میں کرپشن، اسکولوں میں کرپشن، ہم اس پروگرام میں آپ کو دکھاتے رہے۔ اس وقت پاکستان میں غریب 75 روپے کلو کا آٹا خرید رہا ہے اور سرکاری گندم اس انداز سے چوری ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہم نے آپ کو سندھ کی تصویر دکھائی، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار کھوکھر صاحب بتائیے گا، یہ جو تازہ ترین معاملہ یہ تو اس وقت ہوا جب آٹے کا بحران کھل گیا، اس کے بعد بھی جو ہے اس طرح سے سرکاری گندم چوری ہو رہی تھی؟ جی خان صاحب، یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جب کراچی کے فلور بلوں کو کہا گیا کہ آپ جا کے انٹیریئر کے گوداموں سے گندم لیں، یہ جب فلور ملز والے وہاں گئے تو پتا چلا کہ وہاں کی گندم تو وہاں کے جو فوڈ افسر ہیں انہوں نے بیچ دی ہے۔ جس طرح کڑی کھیروں کی بات ہوئی کہ ابھی یہ 3 دن پرانی بات ہے کہ اینٹی کرپشن میں چھاپہ مارا اور پتا چلا گودام خالی ہے، اور جو گندم رکھی ہے خراب گندم وہ بھی بیسیکل باہر سے لا کر رکھی گئی، وہ وہیں پہ رکھی خراب نہیں ہوئی، اور وہ 3.5 لاکھ بوریاں گھوٹکی سے کراچی آ رہی تھی۔ وہ سیکٹری فوڈ نے خود چیف سیکٹری کو خط لکھا کہ 3.5 لاکھ بوری، آپ سمجھے کہ 400-500 ٹرکیں ہوں گی، پورا کانوا ہے، وہ بیچ میں غائب ہو گیا۔ اب اس نے لکھا ہے سیکٹری فوڈ نے
کہ بھائی اس کے خلاف انکوائری کرو کہ یہ کیسے ہوا. اور چیف سیکرٹری نے اینٹی کرپشن کو دیا. اینٹی کرپشن نے جب مقامی جہاں کراچی کے افسران کو دیا تو اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ ان کے صحیح انکوائری کریں گے یا ان پہ اعتراض تھا. پھر وہ انکوائری سکھر بھیج دی گئی. اب وہ انکوائری سکھر کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن میں نے اس سے پوچھا, وہ ایک انسپیکٹر گوٹکی کا ایک انسپیکٹر یہ 1.5 ارب روپے کی زمین کی گندم کی چوری کی انکوائری کر رہا ہے, اور اس کو 1 مہینہ ہو گیا اس پورا کا پورا رفع دفع. جی دیکھیں, آج ہم جس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے, اور یہ جو کرپشن ہم سندھ کی یہاں پہ دکھاتے رہے ہیں, اور ابھی ہم نے اس کی ایک مکمل جھلک بھی دکھائی, یہ تازہ ترین کیس دکھایا. یہاں پر یہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس ہوئے. سندھ حکومت کی کرپشن کے حوالے سے بہت بڑے بڑے معاملات سامنے آئے ہیں, اور کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں. نیب میں کتنے افسران نے جا کے پلی بارگین کی ہے, کتنے والنٹری ریٹرن کر کے آئے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد تازہ ترین آج کل کی کیفیت کیا ہے, اس وقت کیا معاملات ہیں حکومت سندھ کی؟ یہ تو کیس ہم نے دکھایا ہے. تازہ ترین صورتحال یہ خان صاحب کہ کل سیکرٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے جو RO پلانٹ 400 RO پلانٹس جہاں لگے تھے اربوں روپے کے, وہ بیکار ہیں, نہیں چل رہے. انہوں نے اس کمپنی سے سوال کیا کہ آپ کو جو آپریشن کاسٹ دی گئی تھی وہ کہاں کیسے خرچ کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا. کل اس کو ہٹا کر دوسرے سیکرٹری کو چائے دی گئی. سیکرٹری زراعت کو آغا ظہیر کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ ان کو کہا گیا, کیبنٹ میں معاملہ لایا گیا کہ سبسڈی دی جائے, شوگر ملز کو دوبارہ نئی سبسڈی دی جائے. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی, فرائٹ سپورٹ دی تھی, اس کا ابھی بھی کہتے ہیں کہ 3 ارب رہتے ہیں, کیبنٹ کا دی جائے. انہوں نے خط لکھ دیا نیب کو اور FIA کو کہ بتایا جائے کہ یہ معاملہ کہ آپ کے پاس انڈر انکوائری تو نہیں ہے. کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا, تو ان پہ ناراضگی ہو گئی, تو نے یہ خط کیوں لکھا, یہ سبسڈی کیوں نہیں دی گئی. وہ اس کے 2 مہینے اس بندے کے ریٹائرمنٹ میں تھے, اس کو ہٹا کر دوسرا ناہید شاہ دورانی زبردست افسر تھی, 6 مہینے صرف اس کو PND میں رکھا. اس پہ ناراضگی یہ تھی کہ تم جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں اس پہ اعتراضات کیوں کرتی ہو, سوال کیوں کرتی ہو کہ یہ اس کی PC1 نہیں ہے, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے, یہ منصوبہ چلے گا, کو بھی ہٹا دیا. پھر 6 مہینے کے اندر اس کو ہٹا دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ, اور اس کے علاوہ سیکرٹری خزانہ نجم الدین, اس کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ آپ نے سندھ بینک میں جو لوگ گئے تھے گرفتار ہوتے, بلال شیخ سابق صدر, ان کی جگہ پہ جو نئی بھرتی کی وہ میرٹ پہ کیوں کی, ہم سے کیوں نہیں پوچھا گیا. تو آپ بتائیں, محکمہ ایکسائز میں آج بھی آپ چلے جائیں, زبردست قسم کی کرپشن ہے. گاڑیوں کی رجسٹریشن پہ P گاڑی 8,000 روپے رجسٹریشن ہوتی ہے, 1 لاکھ گاڑیاں ہوتی ہیں مہینے میں, یعنی کہ یہ تقریباً 80 کروڑ روپے مہینے کے بنتے. موٹر سائیکل 4 لاکھ رجسٹر ہوتی ہیں کراچی میں, اور P گاڑی 3,000 روپے کی کرپشن ہوتی ہے, یعنی کہ 1 سال میں 14 ارب روپے صرف موٹر سائیکل رجسٹریشن. یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کما رہا ہے, وہ کما رہا ہے اپنی جیبوں کے لیے. یعنی کہ یہ کرپشن ہے. اور 9 ارب صرف گاڑیوں کی, کراچی کی گاڑی میں رجسٹریشن کی کرپشن 9 ارب روپے ہے. بہت بہت شکریہ. ایک اور جھلک ہے, یہ بھی آپ نے دیکھی. کمرشل